سر کچھ عرصہ پہلے آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور ان کی جو قبر ہے وہ عبداللہ شاہ غازی قبرستان پر بنائی گئی. آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میری آخری آرام گاہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی ہو. تو اس پر سنا ہے کہ محکمہ اوقاف سندھ نے آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی. جی ہاں، میری مرحومہ روبینہ قریشی کی قبر قاضی عبداللہ شاہ کے درگاہ کے احاطے میں ہے. وہیں سے حسن اتفاق سے ایک ہی قبر کی جگہ ہے جو میں نے اپنے لیے وہاں میں نے پتھر بھی لگا دیا ہے، اور اس پتھر پہ میں نے لکھوا دیا ہے کہ آخری اور دائمی آرام گاہ برائے مصطفیٰ قریشی. لیکن وہاں یہ اوقاف سندھ حکومت کے اوقاف شعبے والوں نے 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ فنکار جو ہیں وہ اکثر وہاں دفن نہیں ہیں، وہ کوئی جو گاؤں میں جا کے دفن ہوتے ہیں یا جو کوئی رہتا ہے وہاں کراچی میں وہ اپنے قریب کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے. کوئی ہے جو وصیت کرتا ہے تو وہاں. باقی اس کے علاوہ کئی اور قبریں ہیں جو کہ وہاں بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، کوئی پونے والا ہے، کوئی بانڈی والا ہے، کوئی کون ہے، تو انہوں نے اپنے قبریں رکھی ہوئی ہیں، اور ان سے تو آپ 5 لاکھ یا آپ 10-20 لاکھ بھی لے سکتے ہیں. لیکن فنکاروں سے آپ لے کر اور وہ جو مرنے والا ہے اس پر احسان کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا اب وہ مرنے والی یا مرنے والا آپ کا احسان اتار نہیں سکتا. تو میری وائف کا بھی منسٹری آف کلچر نے سندھ کے انہوں نے 5 لاکھ اوقاف والوں کے دیے تھے. وہ مجھے ایسا ہی لگا جیسے سندھ حکومت نے اپنی ایک جیب سے نکال کر اپنی دوسری جیب میں ڈال دیے تھے. اور یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سندھ حکومت نے کلچر وزارت نے 5 لاکھ دیے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ فنکار سے یہ 5 لاکھ کی ڈیمانڈ نہ کی جائے. سر جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے بھی ادھر قبر رکھنی ہے، کیا وہ جگہ مختص کر دی گئی ہے آپ کے لیے یا پھر اس کے لیے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو؟ نہیں وہ بس میں نے تو پتھر تو لگا دیا ہے، لیکن وہ قبر بن نہیں سکتی جب تک کہ 5 لاکھ نہیں دوں گا. سر وہ آپ دے رہے ہیں یا پھر کیا کہیں گے؟ آپ دے رہے ہیں آپ وہ 5 لاکھ؟ ظاہر ہے وہ آپ دیں گے تو نہیں اس طرح 5 لاکھ کے بغیر. اب ظاہر ہے 5 لاکھ میں نے بلکہ منع کیا ہوا ہے سندھ حکومت سے بھی، کلچر سیکشن جو سیکشن ہے ان سے بھی کہ آپ نے بھی نہیں دینے ہیں. وہ پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے تختی لگا دی ہے، پیسے ابھی نہیں دیے، اور یہ ہے کہ پیسے دیں گے تو وہ وہاں پہ تدفین کے لیے بھی اجازت ہوتی ہے. تختی تو لگ سکتی ہے نا، تختی تو میں نے اپنے طور پہ لگا دی ہے. وہ وہاں کا جو انچارج ہے اس ظاہر ہے وہ تو قبر تب وقف ہوگی جب کھدائی کر کے تو ہوگی، تو کھدائی نہیں کی ہے. اچھا، آپ مختصراً جو سندھ کے عہدے داران ہیں خاص طور پہ بیوروکریسی، ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ ظاہر ہے ایک آپ لیجنڈ ہیں اور وہاں تختی لگ گئی ہے، آپ کی ایک خواہش ہے کہ میری آخری آرام گاہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی ہو. میں ان سے یہی استدعا کروں گا کہ فنکار ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، دانشور ہو، جو سیلیبریٹیز ہیں ان سے یہ تقاضا نہ کیا جائے. اچھا سر، ایک چیز بتائیں، آپ کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ بنائی گئی تو 42 سال بعد ایک فلم بنتی ہے، اس نے اتنا 300 کروڑ کا بزنس کر لیا. تو آپ کی کوئی ایسی اور فلم ہے جو آپ چاہیں گے کہ آج کی جو یوتھ ہے، جو ایکٹرز ہیں، اس کا ریمیک کریں؟ فلمیں تو بہت ہیں اور ہماری کئی فلمیں سپر ہٹ ہو چکی ہیں، اور کئی ہماری فلموں کی پائریسی انڈیا والوں نے بنائی ہے. اس مولا جٹ کی 3-4 فلمیں وہاں بن چکی ہیں، سیم شارٹ ٹو شارٹ. اور اس طرح میری وڈیرا فلم سپر ہٹ فلم تھی جس میں مجھے نیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا، اس کی بھی انڈیا نے بنائی ہے. سنیل دت نے میرا رول کیا تھا. اور اس طرح اور کئی میری پنجابی فلمیں وہ انڈیا نے بنائی ہیں. تو یہاں بھی اگر جیسے یہ دوسری جو لیجنڈ آف مولا جٹ بنی ہے اور انہوں نے بڑا بزنس کیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے، اچھا کیا ہے، اور بڑی پبلسٹی کی ہے، اس پہ کروڑا روپے لگائے ہیں انہوں نے، اور اس کا بزنس بھی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو اصلی مولا جٹ ہے اس کو لوگ بھولے نہیں ہیں. تو
تو اور کئی فلمیں بنا سکتے ہیں. اب تو کوئی انویسٹر ہے نہیں. اب یہ بھی جو مولا جٹ بنی لیجنڈ آف مولا جٹ, تو اس کے بعد انہوں نے بھی کوئی دوسری تو بنائی نہیں ہے اور خاموشی ہو گئی. تو آپ کو فواد خان کا کردار نہیں پسند آیا آپ نے بھی کتاب میں؟ فواد خان ٹائٹل رول کر رہا تھا, مولا جٹ کا ٹائٹل رول جو رائی صاحب نے کیا تھا, تو وہ اس کو ویسے بھی اسکرپٹ میں بھی اس کو کم تر دکھایا ہے کہ شراب پیے ہوئے سو رہا ہے یہ, جبکہ اصلی مولا جٹ ایسا نہیں تھا. حمزہ اپنا عباسی نے وہ سارے میرے ہی ڈائلاگ بولا ہے. کوشش کی اس نے میری طرح بولنے کی, لیکن وہ نہیں کر سکا, لیکن اس کے باوجود اچھا کیا ہے اس نے.